میلے ٹھیلے، ہولی، دیوالی، دسہرہ جیسے تہواروں کی مثالیں مشرکین عرب، جو عرب کے مشرک تھے، ان کے ہاں بھی نظر آتی ہیں۔ اگر اسلام صرف منع کرتا کہ ان میلے ٹھیلوں میں نہیں جانا، تم نے ان میں شرکت نہیں کرنی، اور اس کا بدل پیش نہ کرتا، اس کے بدلے میں کوئی عمدہ نمونہ پیش نہ کرتا، صرف شرکت سے منع کرتا، تو پھر ناکافی ہوتا۔ دین، ہمارا دین مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اسلام نے اگر اجتماع رکھا ہے تو اس کے لیے کام بھی مقرر کیا ہے، مشغلہ بھی بتایا ہے، پرپز اور مقصد بھی بتایا ہے، تاکہ قلب انسانی دلوں کی فطری پیاس بھی بجھے اور اجتماعیت کا کوئی فائدہ ہو، اس کو نیکی کی طرف مرکوز کیا جائے، اس کو نیکی کی طرف لگایا جائے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ دوسرے تہواروں میں آپ دیکھیں گے آپ کو کیا نظر آئے گا؟ ایک دوسرے پہ رنگ پھینک رہے ہیں، ہلا گلا کر رہے ہیں، ان کی جو باتیں نظر آئیں گی۔ اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ غسل کرو، پاکیزہ لباس پہنو، اللہ کا نام جپو، ہمدردی، اخوت، محبت اس کا مظاہرہ کرو، توبہ کرو، دعائیں کرو۔ یہ پاکیزگی اور نیکی کا جذبہ ہمارے دین میں اجتماعیت کا مقصد ظاہر کرتا ہے۔ اب آپ نماز عید دیکھیں، شانہ بشانہ، شانہ کہتے ہیں کندھے کو، شولڈر، کندھے سے کندھا ملا کر آپ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ایک جیسی حرکت اور جنبش کرتے ہیں، ایک ہی عبادت کرتے ہیں۔ رنگ، نسل، زبان، علاقہ، ذات پات، اس طرح کے تعصبات، لڑائیاں یا دشمنیاں وہ نہیں ہوتی ہیں۔ ایک امام ہوتا ہے، اس کی آپ پیروی کرتے ہیں، آپ کو تہذیب بھی نظر آئے گی، نظم و ضبط بھی نظر آئے گا، خوبیاں نظر آئیں گی۔ آپ دیکھیں یہ پاکیزگی ہی کتنی بڑی خوبی ہے کہ آپ کی اجتماعیت میں پاکیزگی، جبکہ باقی جگہوں پر دیکھیں گے تو یہ چیز نظر نہیں آئے گی۔